دنیا کے اندر جتنی چیزیں بھی تخلیق کی جاتی ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے کچھ اصول اور کچھ قاعدے، کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی مشین اگر اپنے ضابطوں اور اپنے اصولوں کے مطابق استعمال نہ کی جائے تو اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے۔ اس کائنات کو بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا تو بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ جب لوگ دھرتی رب کی ہو، زمین اللہ کی ہو، بندے اللہ کے ہوں، لیکن نظام اللہ رسول کا رائج نہ کیا جائے اور اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لیا جائے تو پھر بڑی کوشش کے باوجود بھی معیشت، معاشرت، سکون، امن، عدل یہ چیزیں قائم نہیں ہوتی۔ اسلام کو جب ہم کامل، مکمل اور اکمل دین کہتے ہیں تو ہمارے دین نے ہمیں مسجد چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور ملک چلانے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ جس طرح کتاب و سنت کا نظام مسجد میں، مدرسے میں رائج کرنے کا کہا گیا ہے، اسی طرح کتاب و سنت کے نظام کو دنیا میں رائج کرنے کا کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس زمین کو، نظام حکومت کو، نظام عدل کو، نظام پارلیمنٹ کو جب شریعت اسلامیہ کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا تو امیر، تاجر، دولت مند، بیوروکریٹس یہ سب بھی سکون محسوس کریں گے، بہت سارے اعتماد کے ساتھ تجارت کر سکیں گے، وفاداری کے ساتھ اپنا وقت گزار سکیں گے۔ غریب آدمی کو آسائشیں اور سہولیات اس کے دروازے پر ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اپنے نیک بندوں کو اقتدار دیا۔ رب کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملکوں کا بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا، اور پھر قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو اقتدار عطا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک سربراہ مملکت کے وہ سارے کام اپنے سامنے حضور نے کیے۔ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں، کسی شخص کی ذرا سی تکلیف حضور کو سونے نہیں دیتی، لیکن حضور نے اپنے سامنے نفاذ کرایا۔ اگر کسی کو کوڑے لگنے کی ضرورت تھی تو فرمایا اس کو لے جاؤ، وہاں باندھو، کوڑے مارو۔ اگر کسی شخص پر چوری کی، زنا کی کوئی حد جاری کرنی تھی تو حضور نے اپنے سامنے وہ جاری کروائی، نفاذ عملی قانون کا اپنی نگاہوں کے سامنے کروایا۔ ایک سربراہ مملکت کس طرح سے وقت گزارتا ہے اور اسے کس طرح سے چیزوں کو لینا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کر کے، بتا کے، سکھا کے ہمارے لیے دستور چھوڑا۔ ہم نے آہستہ 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 یہ کیا کہ جس طرح عیسائیوں کے پوپ، انہوں نے مذہب کی تشریح یہ کی کہ غاروں میں رہنا ہے، دنیا سے کٹ کے رہنا ہے، یا پنڈتوں اور جوگیوں نے جو مزاج دیا تھا وہ ماحول ہم نے طاری کیا۔ اسلام کو ہم نے جز وقتی بنایا، کل وقتی نہیں بنایا۔ مسجد میں آ گئے تو وضو کر لیا، ٹوپی پہن لی، نظر جھکا لی، تسبیح پکڑ لی، کہا میں مسجد میں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں مسجد میں ہوں، میں غلط بات نہیں کر رہا، میں مسجد میں ہوں، میں بددیانتی نہیں کر رہا۔ او خدا کے بندے، جو رب جس طرح مسجد میں دیکھتا ہے مسجد کے باہر بھی اسی طرح ہی دیکھتا ہے۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی۔ تمہیں ہمہ پہلو نیک ہونے کا کہا گیا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو جذبات دیے، میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، حساس ہو کے بات کرتا ہوں کہ مساجد میں، مدارس میں جب کوئی سیاسی بات کی جاتی ہے تو واقعی بعض لوگوں کو ٹھیک نہیں لگتا،
کیونکہ کیوں ٹھیک نہیں لگتا؟ وہ اس لیے ٹھیک نہیں لگتا کہ وہ کہتے ہیں یار تھک گئے ہیں سارا دن تبصرے سن کے، وہاں بھی سیاسی باتیں، یہاں بھی یہاں بھی یہاں بھی، یہاں سے ہمیں کوئی خاص روحانی بات سننے کو ملے جو ہمارے دل کے سکون کا باعث بنے، کوئی خاص تازگی والی بات سننے کو ملے۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بڑے احساس کے ساتھ بات عرض کرتا ہوں، یہ جذبہ غلط نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ جذبہ تنقید کا ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کرتا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں ہم تو روحانی تازگی کے لیے، ان کی بات بھی ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، میرے رسول پاک علیہ السلام نے اور حضور کے چاروں خلفاء نے سیاست کی جتنی تدبیریں کی ہیں وہ مسجد شریف میں بیٹھ کے کی ہیں، کیونکہ یہ جذبہ پاکیزہ تھا، خلوص والا تھا، خدمت والا تھا، اشاعت تبلیغ والا تھا، دین کو آگے پھیلانے والا تھا۔ تو یہ پاک جگہ پر بیٹھ کے بات ہوئی، اسے پلید، ناپاک اور چونکہ غلط اب کیا گیا ہے تو اب بعض چیزیں بوجھ بنتی ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، معیشت سے زیادہ، معاشرت سے زیادہ، ایٹمی طاقت سے زیادہ ضرورت نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، بہترین قسم کا اسلحہ موجود ہو لیکن چلانے کا فن نہ آتا ہو تو بندہ دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کے پاس بہترین گاڑی موجود ہو لیکن اسے چلانی نہ آتی ہو تو اس کے لیے سفر کبھی بھی مکمل نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس سارا کچھ ہے، دیانتدار لوگوں کی کمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں معیشت کا کچھ کرو، معاشرت کا کچھ کرو، تو یہ قرآن دیکھیں اللہ کا کیا فرماتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، کچھ لوگ وہ ہیں کہ اگر اللہ انہیں زمین میں اقتدار عطا کرے وہ کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، وہ بری باتوں سے منع کریں گے، وللہ عاقبۃ الامور، اور ہر کام کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، سب کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہونا ہے۔ ان لوگوں کو رب اگر اقتدار دے، ضرورت بندوں کی زیادہ ہے کہ بندے دیانتدار ملے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہوتے کہ انہیں مال مل جائے تو یہ عیاش ہو جاتے ہیں، بلکہ انہیں مال کے خزانوں کی کنجیاں ملیں تو یہ رب کی غریب مخلوق کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں، یہ نمازوں کا خیال کرتے ہیں، یہ دین کا ابلاغ کرتے ہیں۔ بیٹھے تھے حضور کے صحابہ حضرت عمر کے گرد، دوست یار پرانے باتیں ہو رہی تھیں، تو حضرت عمر کہنے لگے دور خلافت چل رہا ہے جناب عمر کا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ضرورت متقی پرہیزگار لوگوں کی ٹیم کی ہے، ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کے دل میں درد ہو، جو تقوی والے ہوں، جو مخلوق خدا کے بارے میں گنجائش رکھتے ہوں۔ حضرت عمر کے گرد دوست آپ بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر کہنے لگے چلو اپنی اپنی کوئی خواہش ہی بتاؤ۔ تو چونکہ حالات بڑے خراب تھے، قحط کا دور تھا، بعض جگہوں پہ غریبوں کو بڑی مشکل تھی، تو سب لوگوں نے صدقات اور خیرات کی ہی بات کی۔ ایک صاحب کہنے لگے میرا دل کرتا ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھر جائے ساری اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ تو دوسرے نے کہا میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے زمین بھرے اور میں رب کی مخلوق پر تقسیم کر دوں۔ ایک تیسرے صحابی بھی فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے سونے چاندی سے نہیں، ہیرے جواہرات سے یہ زمین بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ سب اللہ کی مخلوق پر کرم کرنے کی، رحم کرنے کی، تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے۔ تو پھر بول کے کہنے لگے عمر آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کی بھی تو کوئی خواہش ہوگی نا۔ حضرت عمر دیر تک خاموش رہے، پھر ٹھنڈی آہ بھری، فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت معاذ بن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے یہ زمین حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے بھر جائے، یہ زمین ان لوگوں سے بھر جائے اور میں پھر ان سب لوگوں کو ساتھ ملا کے زمین پہ رب کی اطاعت کا چلن عام کر دوں، لوگوں کو رب رسول کا فرما بردار بنا دیا جائے، خیر والے لوگوں سے زمین بھرے۔ میری خواہش یہ ہے جب خیر والے لوگوں سے زمین بھر جاتی ہے پھر معیشت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، دفاعی محاذ پر بھی لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں بھی مضبوطی آتی ہے۔ شرط یہ ہے تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے رخ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے.